اور اللہ کی طرف جو راہ جاتی ہے اس کو بھی زیادہ جانتا ہوں۔ تو میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا، بیویوں کے حقوق بھی پورے کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، تو تمہارے لیے میرے اندر نمونہ ہے۔ تو آپ نے تو یہ آپ آگے آپ چلیں، تو یہ ابھی آپ کو بتا دیا۔ تو 5 چیزوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکی دور میں محنت کی، روح پر محنت کی، اس کو مقصد زندگی بتایا۔ جسم کا جو ہے وہ مقصد فرمایا کہ اس کا تزکیہ کرنا ہے، اس کو ایسے استعمال کرنا ہے گھر والوں کو بھی فائدہ، باہر والوں کو بھی فائدہ، معاشرے والوں کو بھی فائدہ۔ فرمایا اسلام مسلمان ہے ہی وہ جس کے ہاتھ اور زبان، وہ بتاتا ہوں۔ پھر آگے دماغ کا، وہ بھی نبی علیہ السلام نے سمجھایا کس طرح کرنا ہے، دل کا اور نفس کا۔ تو یہ 5 چیزوں پر جو بندہ ان کا صحیح استعمال سیکھ لے، اس کی شخصیت جو ہے وہ اللہ کی بندگی میں آ جاتی ہے، حضور علیہ السلام کے امتی میں، یعنی پیارے امتیوں میں وہ شامل ہو جاتا ہے۔ اور جو اپنی مرضی کرے اس کا جو ہے وہ معاملہ اور ہو جاتا ہے۔ تو پہلے جو روح کو کس طرح آپ نے بتایا بھائی روح کا سفر کیا ہے، اس کو مقصد کیا ہے، اس کے لیے روح کی کہانی، روح کا قصہ، روح کی بات سمجھنا پڑتی، کیونکہ پھر تبھی سمجھ آئے گی، روح کا پتہ چلے گا۔ جسم کی کہانی تو مٹی سے شروع ہوتی ہے، روح کی قصہ، جو روح کا قصہ وہ پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ مولانا روم نے فرمایا، ان کی کتاب ہے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ گزرے ہیں ترکی میں، تو انہوں نے کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے یہی چیز، مقصد زندگی کس طرح اللہ تک پہنچنا ہے۔ تو وہ اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں اس بات سے، وہ کہتے ہیں کہ بانسری کی آواز کو سنو۔ بانسری آپ نے دیکھی کبھی؟ وہ جو بجاتے لوگ، فرماتے ہیں بانسری کی آواز کو سنو، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ پھر وہ خود مثال دیتے ہیں کہ بانسری جو ہے اصل میں رو رہی ہے، یہ رو رہی ہے، پریشان ہے، یہ اس بانس کو یاد کر کے، وہ جنگل میں جو جنگل تھا جہاں یہ بانس لگے ہوئے تھے، وہ اس جنگل کو یاد، اپنے گھر کو یاد کر کے رو رہی ہے کہ میں کہاں آ گئی ہوں، مجھے کاٹ کے اس بندے نے ادھر۔ تو اب وہ جو آواز نکالتی ہے تو وہ غمگین، غمناک آواز ہوتی ہے کہ اپنے مرکز سے، اپنے گھر تو وہ جدا ہو گئی ہے۔ یہاں سے انہوں نے مثنوی کا پہلا شعر شروع ہوا، فرماتے ہیں بانسری کی آواز سنو۔ اب یہ نہیں کہ آپ جا کے بانسری کو سننا شروع کر دو، بولے وہ مثال دے رہے ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہی روح کی بات ہے، یہ جو روح ہمارے اندر ہے، اور جو ہاں ہم پریشان ہیں، وہ پریشانی اسی کی ہے۔ وہ روح پریشان ہے کہ اس کو اپنا جہان نظر آتا ہے، یاد آتا ہے، اپنی دنیا نظر آتی ہے کہ میں تو اللہ کے پاس رہتی تھی، میں تو اللہ کا کلام لست بربکم سنتی تھی، میں تو قالوا بلا نبی علیہ السلام کا کلام بھی سنا، میں نے تو نورانی زندگی، جنتی زندگیاں، آسمانی زندگیاں۔ تو فرمایا کہ جب بندہ یہ دنیا میں جو لوگ کہتے ہیں نا ڈپریشن ہو گیا، یہ ہو گیا، پریشان، وہ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اندر ان کا خالی، اور روح جو ہے وہ اپنا مرکز کو یاد کرتی ہے کہ کہاں میں عالم ارواح جو جہان تھا وہاں تھی، اب میں ادھر آ گئی اس دنیا میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ سمجھو اس کو کہ یہ کہاں سے آئی ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے۔ یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ، یہ اب قصہ شروع ہو گیا، اب کہانی شروع ہو گئی، نبی علیہ السلام کی زبانی آپ سنیں اس کا قصہ۔ فرمایا کان اللہ ولم یکن معہ شیء، کہ پہلے صرف اللہ تھا اور اللہ پاک کی پیاری پیاری صفات، اور کوئی شے نہیں تھی۔ اب اللہ پاک دیکھے نے فرمایا کہ کنت کنزا مخفیہ، میں اللہ پاک نے فرمایا میرے پاس بڑے خزانے، میں خود خزانہ، میری صفات ہی خزانے ہیں، میں ایک خزانہ تھا لیکن جانتا کوئی نہیں تھا۔ لیکن اللہ پاک سخی ہے، اللہ پاک دوسروں کو دینا چاہتا ہے۔ ہاں میں کوئی خزانے دینا نہیں چاہتے، کسی کے پاس ہے وہ دینا مشکل سے، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، زمین ہے وہ دینا نہیں چاہتے دوسروں کو،
لیکن اللہ پاک جواد ہے، وہ فرماتا ہے میرے پاس جو خوبیاں صفات ہیں میں دوسروں کو بھی ان کے ذریعے دوں۔ تو کیا اللہ پاک نے سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنی مرضی سے محبت میں ایک نور پیدا کیا جس کو ہم نور محمدی کہتے ہیں، اس سے پھر فرمایا کہ سب آگے چلے گا سلسلہ، یعنی بنے گا، وہ ہر چیز میں تقریباً اس نور کا اثر پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے درخت بھی پہچانتے ہیں آپ علیہ السلام کو، ورنہ وہ ان کو کیسے پتہ ہے، کسی نے سکھایا تو ہے نہیں۔ وہ نور کا اثر ان میں موجود ہے، پتھروں میں موجود ہے، ہر چیز میں موجود ہے، چاند میں موجود ہے، سورج میں موجود ہے۔ اس طرح بکریاں، بھیڑیں، سب کا جو ہے وہ نور محمدی کو پہچانتے، ان کے اندر یہ لکھی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ کو بھی پہچانتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس وجہ سے ان کو یہ چیز ہے ان کے پاس۔ اللہ پاک نے فضل کیا، فرمایا میرے پاس تو کنتم کنزا مخفیہ، میرے تو بڑے خزانے تھے۔ خزانے کس چیز کے؟ وہی اللہ کی صفات ہی وہ خزانے ہیں۔ تو اللہ پاک نے آپ نے فیصلہ کیا کہ میں دوسروں کو بھی دوں۔ ہمیں بھی سکھایا کہ کوئی چیز ہے تو دوسروں کو بھی فائدہ دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے کوئی آپ کو مثلا کوئی انجینئرنگ کا فن، کوئی ڈاکٹری، کوئی ہے تو اس فن سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ تو اللہ پاک کے پاس تو صفات تھی، تو اللہ نے ایک صفت جو ہے اللہ کی الخالق، یہ ماشاءاللہ عبد الخالق بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صفت اٹھی ہو اس نے سب کچھ بنا دیا جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے پنے، ہاں میں خالق تو لیکن میں بنانا نہیں، کیونکہ اللہ کے سخی ہے، اللہ میں کہ خالق میرے اندر یہ صفت ہے تو میں کیوں نہ اس صفت کو استعمال کر کے اپنی معرفت، اپنی پہچان اور دوسری مخلوق کو بھی جو ہے فائدہ دوں۔ تو اللہ پاک نے ہماری روحوں کو، یہ دیکھیں، یہ کہ نور محمدی کے بعد ہماری روح پیدا، یہ ہوگی کہانی، قصہ شروع روح کا۔ جو روح اللہ ایک نور ہے، اس نے اللہ کی بات بھی سنی، کلام بھی سنا، سارا کچھ ہوا۔ اب اللہ پاک نے اس کو تعارف کرایا کہ الست بربکم، کہ میں دینے والی ذات ہوں۔ رب کہتے ہیں دینے والوں کو، پیدا کرنے والے کو، ربوبیت، یعنی اللہ پاک نے اپنی ربوبیت کا تعارف کرایا کہ بندو یہ مت سمجھنا میں تم سے کچھ مانگ رہا ہوں یا میں تم سے کچھ چاہتا ہوں، کیونکہ فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ شاید ہماری عبادت سے اللہ پاک کو شاید کچھ فائدہ ہو رہا ہے، نعوذ باللہ کوئی مل رہا ہے، جی میں نمازہ پڑھ رہا، میں ذکر کر رہا، اس طرح کے جس طرح کہ اللہ پاک کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اس غلط فہمی کو اللہ پاک نے دور فرمایا۔ بسم اللہ فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ساتھ ہی جہاں عبادت کا ذکر کیا وہاں فرمایا ما ارید منہم الرزق، بندو یہ مت سمجھنا میں تجھ سے کچھ چاہتا ہوں، یہ عبادت بھی تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ وما ارید ان یطعمون ان اللہ هو الرزاق، فرمایا میں دینے والا ہوں۔ تو یہاں روحوں کو اللہ پاک نے فرمایا الست بربکم، کہ کیا تم نے دیکھا نہیں میں نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، میں ہی تمہیں جو ہے وہ یہ دے رہا ہوں سب کچھ، اور آئندہ یا اللہ اور کیا ملے گا؟ فرمایا اگر تم جو میں نے تمہیں طاقت دی ہے، اختیار کی امانت دی ہے، تم صحیح استعمال کرو گے تو میں دیدار بھی تمہیں ملے گا جنتوں میں، اور تم جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ قیامت والے دن آئے گا، فیصلہ میں کروں گا تمہارے لیے۔ تو اگر یہ تمہارے اوپر ہے، میں نے تمہیں پیدا کر کے تمہیں ایک بہت موقع دے دیا، مثال کے طور پر بلا تشبیہ و بلا مثال، گورنمنٹ کسی بندے بچے کو کہتی ہے نوجوان تمہیں ہم نے منتخب کر لیا ہے، تمہاری اب ہم ساری ایجوکیشن فری، ہر چیز پڑھنا تم نے ہے، پڑھ جاؤ گے تو 10 لاکھ روپے کی نوکری بھی تمہیں ہم دیں گے، لیکن تم نے یونیورسٹی میں پڑھ کے تو آ جاؤ۔ اب نوجوان صاحب جو ہیں وہ لاہور یونیورسٹی جب کبھی انہوں نے شہر دیکھا نہیں، ان کو تو گاڑیاں، لڑکیاں، عورتیں، وہ بول بلائیوں میں پڑھ کے کوئی لڑکیوں کے پیچھے بھاگ گیا، پڑھ سبق نہ پڑھا، کام نہ کیا، فیل ہو گیا، 4 سال لگائے، فیل ہو گیا،
گورنمنٹ تو پوچھے گی، وہ کہے گی بلاؤ جی ہم نے اتنے پیسے لگائے اس پر، کدھر ہے وہ بندہ جس کے اوپر ہم نے اتنے کروڑ روپیہ لگایا، لاؤ اس کو۔ پتہ چلا یہ تو لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا رہا، یہ تو اشارتیں کرتا رہا، یہ تو سگریٹ پیتا رہا، وہ اس کو کہیں گے پولیس کو لاؤ پکڑ کے جیل میں بند کر دو اس کو۔ اور جس نے صحیح نوکری کی، صحیح پڑھا، اس کو وہ نوکری انعام کرام دیں گے۔ بس ایسے ہی سمجھ لیں، اللہ جل مجدہ نے ہماری روحوں میں صلاحیت رکھ دی، فرمایا جسم میں دوں گا، دماغ میں دوں گا، دل میں دوں گا، نفس تمہیں میں دوں گا، انبیاء کو میں بھیجوں گا، کتاب میں بھیجوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بھیجوں گا، اولیاء اللہ آئیں گے، قرآن آئے گا، حدیث آئے گی، بندے تم نے صرف جو ہے پڑھنا ہے اور اس پر کورس پورا کرنا ہے، اور آخرت میں تم میرے پاس آؤ گے، اپنا دیدار بھی اور بڑی بڑی بادشاہتیں تمہارے لیے انتظار کر رہی ہیں۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ وہ نوجوان والا، ہم آگے اس دنیا میں ہم نے سمجھا یہاں تو کھانا پینا لگا ہے، کھاؤ پیو، زمین مطلب قبضہ کرو، جو جھوٹ ہے، رشوت ہے، یہ ہے وہ ہے، زنا، ہم ادھر لگ گئے، شراب، زنا، شہوات میں۔ تو اب وہ جو جس نے دی ہوئی ہے سب کچھ، وہ تو پھر ایک دن پوچھے گا کہ بھائی تمہیں بھیجا تھا کیا کرتے رہے تم؟ تو وہاں جب بندے نے کہا میں تو یہ کرتا رہا، وہ کرتا، تو اللہ پاک پھر پولیس کو بلائے۔ پولیس کون؟ اللہ کے فرشتے، وہ آ کے پکڑ کے جیل اللہ پاک کا قید خانہ کا نام ہے جہنم مودے ادھر۔ تو دوسرے آئیں گے، ہاں جی تم نے جی ہاں انہوں نے کوشش کی ہے تھوڑی بہت جتنے بن سکتے تھے، تو اللہ پاک ان پر فضل فرما کے ہاں تم تو انبیاء کے ساتھ ان کے قدموں میں بیٹھو، حوض کوثر پیو، عرش کے سائے کے نیچے رہو، اور آخرت میں تمہارے خادم انتظار کر رہے ہیں، فرشتے تمہاری نوکریاں کریں گے، حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، بڑی بڑی سلطنتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، رب کا دیدار تمہیں ملے گا، آدم علیہ السلام کا دیدار ملے گا، نوح علیہ السلام کے ساتھ تم رہ سکتے ہو، حضور علیہ السلام کی صحبت میں تم بیٹھ سکتے ہو، امام حسین کے ساتھ تم بیٹھ سکتے ہو رضی اللہ عنہ، سیدنا علی کے ساتھ تم بیٹھ سکتے ہو، ساری موجیں اس کے لیے تھے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی بات کی کہ یہ کیوں یہ دنیا بسائی گئی اور اس میں بات کیا، یہ یہیں شروع ہو گیا معاملہ عالم ارواح میں۔